نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے اوپر شفقت۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ثرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا، انہیں دیکھو، ایسے بیٹھی ہوئی ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا، یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا، مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا، جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دیا، جسے اس نے کھا لیا۔ اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب آ گئی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک کسی سے بے حیائی کی بات نہ کی۔ شمائل ترمذی میں ایک صحابی حضرت ظاہر بن حرام اشعری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی تحفہ لایا کرتے تھے، سبزی، ترکاری وغیرہ جو بھی دیہات میں ان کو میسر ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا کرتے تھے، اور یہ صورت و شکل کے اعتبار سے قبول صورت نہیں تھے، لیکن ان کی سیرت اور کمال ایمان اعلیٰ درجہ کا تھا۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دیہات واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ تحفہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں حضرت ظاہر اپنا سامان فروخت فرما رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے پیچھے کی طرف سے آ کر اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر کے دبا لیا۔ اب ان کو تو نظر نہیں آیا اور معلوم بھی نہیں کہ کون ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ عام لوگوں میں سے کوئی ہے۔ زور زور سے شور مچا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ پھر کن آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانی تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چپکا دیا کہ محبوب حقیقی کی سینے سے میرے بدن کا لگ جانا خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اس بندے کو کون خریدے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو نہایت گھاٹا ہوگا، اس لیے کہ مجھ جیسے بدصورت کو بیچنے سے کیا پیسہ مل سکے گا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سستے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ بڑے قیمتی ہیں۔ اس واقعے سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدارس انسانوں کے دلوں پر ہے۔ جس نے تقویٰ کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، اس نے حب خدا اور حب رسول کا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بہت کالے تھے، مگر حضرات صحابہ کرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی۔ میں نے خوشامدیں کر لی، سب کچھ کر لیا، مگر ایسا موذی ہے کہ رات دن مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ میں تو عاجز آ گیا۔ فرمایا، میں تو تدبیر بتلاتا ہوں، وہ یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر رکھ دے اور سامان کے اوپر بیٹھ جا، اور جو آگے آ کے پوچھے کہ بھائی گھر کے ہوتی ہوئی سڑک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کہنا پڑوسی ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دو، اس واسطے میں نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ لوگ آئے، پوچھا کہ بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا؟ مگر
گھر موجود ہے، سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا ہاں جی کیا کروں؟ پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دے، تو جو سننے وہ کہے لعنت اس پڑوسی کے اوپر جو آ رہا ہے، واقعہ سن رہا ہے، لعنت لعنت کرتا ہے۔ مدینہ میں صبح سے شام تک ہزاروں لعنتیں اس پر ہوئیں، لعنتوں کی تسبیح پڑھی جانے لگی۔ وہ پڑوسی موذی عاجز آیا، اس نے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ خدا کے واسطے گھر چل، میری زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھر اب کبھی نہیں ستاؤں گا بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اب انہوں نے نخرے کرنے شروع کر دیے کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا حل اٹھاتا ہوں، کبھی نہیں ستاؤں گا۔ الغرض اسے گھر میں لایا اور سارا سامان خود رکھا اور روزانہ ایذا پہنچانے کے بجائے خدمت شروع کر دی۔ تو تدبیر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر عقل سے بتلائی تھی، وحی کے ذریعے سے نہیں۔ تو پیغمبر عقل مند بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل کے سامنے دنیا کی عقل گرد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اللہ سے تعلق قوی ہونے کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا ہوگا۔ عقل مندی یہی ہے کہ آخر تک کی بات آدمی کو سیدھی نظر آ جائے، وہ بغیر تعلق مع اللہ کے نہیں ہوتی، تعلق اللہ سے نہ رہے، پھر آدمی عقل مند بنے، وہ عقل نہیں، چالاکی و عیاری ہوتی ہے۔ عیاری اور چیز ہے، عقل مندی اور چیز ہے۔ چالاکی میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جاتی ہے، عقل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو ان سے زیادہ عقل بھی کس کی کامل ہو سکتی ہے؟